اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الخلق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین وعجل فرجہم۔ ہماری گفتگو چل رہی ہے تیمم کے بیان میں۔ ہم نے گزشتہ دروس میں اس سلسلے میں بعض چیزوں کو بیان کیا۔ تیمم کہاں واجب ہے، تیمم کب کرنا چاہیے، اس کے مواقع، مواضع اور ان جگہوں کو بیان کیا جہاں پر تیمم کرنا واجب ہے۔ آج ہم اس تمام گفتگو کے بعد شروع کرتے ہیں کہ تیمم کیسے کیا جائے، تیمم کیسے کیا جاتا ہے، اس کا طریقہ کیا ہے۔ تیمم کرنے کا طریقہ کیا ہے، یہ تو ہم نے جان لیا کہ تیمم کب کیا جاتا ہے، کب واجب ہے، لیکن آج ہم جانتے ہیں کہ تیمم کیسے کیا جاتا ہے، اس کا کیا طریقہ ہے، کس چیز پر ہوتا ہے، کیسے کیا جاتا ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ چگونے تیمم کنیم، ہم تیمم کیسے کریں، یعنی تیمم کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ اعمال تیمم، اعمال تیمم یعنی افعال تیمم، یعنی تیمم کرتے وقت کیا کیا امور، کیا کیا کام انجام دیے جاتے ہیں۔ جیسے وضو میں ہوتا ہے نا، کیا ہوتا ہے وضو میں، مثلا نیت تو ہے ہی، نیت کے بعد واجب ہے، مثلا جو وضو میں واجب ہے کہ مثلا چہرہ دھویا جائے، دایاں ہاتھ دھویا جائے، بایاں ہاتھ دھویا جائے، سر کا مسح، پیر کا مسح، یا مستحبات ہیں، اس سے ان سب سے پہلے مثلا دونوں ہاتھوں کو دھویا جائے گھٹوں سے، اور 3 دفعہ کرلی کی جائے، 3 دفعہ ناک میں پانی ڈالا جائے، تو یہ مستحبات ہیں۔ تو ان سب کو کیا کہا جاتا ہے، افعال وضو یا اعمال وضو، یعنی وہ چیزیں جو وضو میں انجام دینا ضروری ہوتی ہے، جن کو انجام دیا جاتا ہے۔ تو اسی طریقے سے تیمم میں بھی کچھ چیزیں ہیں جن کو انجام، کچھ اعمال ہیں جن کا انجام دینا ضروری ہے۔ جب تیمم کیا جائے گا تو تیمم ہوگا، ان کو انجام دیا جائے تو تیمم ہوگا۔ کہہ رہے تیمم کیسے کیا جائے۔ نمبر 1، زدن کف، زدن کف 2 دست، زدن کف 2 دست، باہم بر چیزیں کے تیمم بر ان صحیح است۔ کہہ رہے ہیں تیمم کیسے ہوتا ہے کہ سب سے پہلے اپنی دونوں ہاتھ کی ہتھیلیوں کو اس چیز پر مارا جائے جس پر تیمم صحیح ہے، تیمم جس پر صحیح ہے اس پر مارا جائے۔ وہ کیا ہے، مثلا مٹی ہے، ریت ہے، یا جو پتھر کی قسمیں ہیں وہ ہے، مثلا سیاہ پتھر یا سنگ مرمر یا گچھ وغیرہ۔ خیر کل ملا کے مقصد کہنے کا یہ ہے جس پر تیمم کرنا صحیح ہے اس پر ہاتھ کیا کیا جائے، مارا جائے۔ رکھنا نہیں صرف کافی ہے، ایسے رکھنا نہیں ہے صرف، بلکہ یہ کمپیوٹر ہل جائے گا، یعنی مارا جائے، یعنی جیسے اس طریقے سے دیکھیں غلام علی، ایسے مارا جائے، یہ نہیں ایک یہ رکھ دیا ہے۔ ساجد دیکھو میں بتا رہا ہوں، اسے دکھا رہا ہوں تاکہ جائے وہ، یعنی ایسے جائیے، ایسے ایسے مارا جائے کم از کم، یہ نہیں
کہ ایسے رکھ دیں. رکھنا نہیں ہے, رکھنے میں مارنے میں فرق ہے نا. صحیح, ہاتھ رکھ دیا آپ نے یہ اور مارنا یہ, تو یعنی زور سے, یہ فرق ہوا نا دونوں میں. تو جو آیا ہے مسائل شرعیہ میں غلام علی صاحب, وہ ہاتھ رکھنا نہیں آیا ہے بلکہ ہاتھ مارنا آیا ہے. عمر کو سر ہاتھ کو مارنا ہے, رکھنا نہیں ہے صرف ہاتھ کو, یعنی ہاتھ ایسے مارنا ہے زمین پر. اور ہاتھ مارنے کے بعد پھر کہہ رہے ہیں زدنے کفے دست باہم بر چیزیں کہ تیمم برون صحیح ہے. زدن مانے مارنا, کف یعنی ہاتھ, ہتھیلی, کف یعنی ہتھیلی, یہ ہتھیلی. دو دست دونوں ہاتھوں, دست مانے ہاتھ, کفے دو دست یعنی دونوں ہاتھوں کی ہتھیلی. باہم ایک ساتھ, ایسے باہم یعنی ایک ساتھ. بر چیزیں کی تیمم اس چیز پر, بر مانے پر, چیزیں چیز کے تیمم جس پر تیمم, بر مانے پر, بر چیزیں کے تیمم بر ان صحیح ہے اس چیز پر جس پر تیمم. آن مانے غلام علی, آن مانے وہ, اور کیا ہو سکتا ہے, ہاں اس, اور کیا ہو سکتا ہے ساجد, جیسے یہاں پر ہے تیمم بر ان صحیح ہے, یعنی جس بھی کہہ سکتے ہیں کہ جس پر, عبارت کے اعتبار سے یعنی اس چیز پر مارنا جس پر, یعنی یہاں دوسری جو آن ہے, یعنی دوسری جو آن ہے یہ یعنی ہے تو وہی ہے, یعنی وہ یا مثلا اس, لیکن چونکہ عبارت کے اعتبار سے دیکھیں تو کہہ سکتے ہیں کہ اس چیز پر مارنا جس پر تیمم صحیح ہے. ایک نمبر 2, کشیدن نے ہر دو دست, کشیدن مانے کھینچنا, ہر دو دست یعنی دونوں ہاتھوں کو, ہر یعنی بولتے ہیں ہر, یعنی ہر جیسے اردو میں بولتے ہیں وہی ہوا, ہر دو دست یعنی دونوں ہاتھوں کو, دو دست دو ہاتھ, ہر دو دست دونوں ہاتھوں کو. بر تمام پیشانی پوری پیشانی پر, و دو طرف ان اور اس کے اطراف میں, دو یعنی پیشانی, جو پیشانی ہے اور اس کے اطراف میں, تھوڑا ادھر کو لے لیا جائے تھوڑا, و ہر دو دست بر تمام پیشانی پوری پیشانی پر, و دو طرف ان اور اس کے اطراف میں. از جائی کے منہ سر روید است, اس جگہ سے جہاں سے سر کے بال اگتے ہیں. جیسا وضو میں چہرہ دھوتے ہیں نا, تو وضو میں چہرہ کہاں سے دھوتے ہیں لمبائی میں, سر کے بالوں کے اگنے کی جگہ سے اور ٹھڈی کے نیچے تک آپ جو ہے وہ چہرہ دھوتے ہیں. لیکن یہاں اتنا نہیں کرنا ہے, وہ دھونے کا مسئلہ ہے, وضو کا مسئلہ ہے. لیکن یہاں کیا ہے, سر کے بالوں کے اگنے کی جگہ سے, از جائی کے منہ سر رویدے شدہ است, جہاں سے سر کے بال اگتے ہیں. تاروے کہاں تک, تاروے ابروہا و بالائے بینی, کہاں تک یعنی ناک کے اوپر والے حصے تک, یہ ناک کے اوپر والے حصے تک آپ کو کیا کھینچنا ہے ہاتھ کو, یعنی پیشانی جہاں سے بال اگتے ہیں سر کے, وہاں سے لے کر آپ کو دونوں ہاتھوں کو بال اگنے کی جگہ سے کہاں تک کھینچنا ہے, ناک کے اوپر والے حصے تک. آ رہا ہے سمجھ میں غلام علی انشاءاللہ؟ ہاں محمد علی اصغر ساجد کہہ رہے ہیں کہ نمبر 3, کشیدن کف دست چپ بر تمام پشت دست راست. اب یہ جب ہم نے یہ پیشانی کو کر لیا تو اب اس کے بعد جو ہے وہ کہاں کریں گے, ہاتھ کہاں کھینچیں گے, اب کیا انجام دیں گے, کہا کہ بائیں ہاتھ کی ہتھیلی کو دائیں ہاتھ کی پوری پشت پر کھینچیں گے, یعنی پھیریں گے. صحیح, دائیں ہاتھ کی ہتھیلی کو بائیں ہاتھ کی ہتھیلی کو دائیں ہاتھ کی پشت پر, یہ ہتھیلی اور یہ پشت دائیں ہاتھ کی, اس کو اس پر دکھاؤں گا میں کر کے آپ کو کیسے کیا جائے گا, اس کو پوری کو کھینچیں گے. اسی طرح پھر نمبر 4, بائیں کشیدن کف دست کشیدن کف دست راست بر تمام پشت دست چپ. اسی طریقے سے کھینچیں گے
دائیں ہاتھ کی ہتھیلی کو بائیں ہاتھ کی پشت پر، جس طریقے سے دائیں ہاتھ پر کھینچا ہے ایسے ہی بائیں ہاتھ پر بھی کھینچا جائے گا۔ تمام کارہائے تیمم باید، تیمم کے تمام کام یعنی چاہیے، یعنی واجب ہے تیمم میں جو تمام کام انجام دیے جا رہے ہیں، باید واجب ہے، بقصد تیمم و برائے اطاعت دستور الہی انجام شود، چاہیے کہ ضروری ہے، یعنی ضروری ہے کہ تیمم کی نیت سے اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے لیے اور اس کی قربت کے لیے انجام دیا جائے۔ جیسے کہ آپ نے اور دیگر طہارتوں میں جو ہے وہ پڑھا، مثلا وضو میں نیت کیسے ہوگی؟ اللہ کی قربت کے لیے، غسل میں نیت کیا ہوگی؟ اللہ کی قربت کے لیے، تمام عبادات میں نیت کیا ہوگی؟ اللہ کی قربت کے لیے، مثلا جو عبادات ہیں، صحیح۔ تو اسی طریقے سے تیمم بھی ایک طہارت ہے، وضو غسل کے بدلے جو کیا جاتا ہے، تو جب آپ اس کو انجام دیں یا کوئی مکلف یا مرد مومن یا خاتون مومنہ اس کام کو انجام دے تو چاہیے کہ نیت کرے تیمم کی، اور نیت کرے کس بات کی؟ اللہ کی قربت اور اس کی اطاعت کی، کہ مولا عز و جل نے ایسا فرمایا، حکم دیا ہے۔ وہم چنین، اور اسی طریقے سے باید معلوم کند کہ تیمم بجائے وضو است یا غسل، اسی طریقے سے ہم چنین یعنی اسی طریقے سے باید ضروری ہے، معلوم کند معلوم کرے، یعنی معلوم ہو اسے دل میں، اسے ارادے میں ہونا چاہیے کہ تیمم بجائے وضو است یا غسل، کہ تیمم غسل کی جگہ ہے، بجائے یعنی نہیں بولتے اردو میں بھی، بجائے اس کے آپ نے یہ کر لیا، آپ کو کرنا ہی تھا، آپ نے بجائے اس کے یہ کر لیا، مثلا یعنی اس کی جگہ پر، وہ تو نہیں کیا اور جگہ پر کر لیا، تو کہہ رہے ہیں کہ تیمم بجائے وضو است یا غسل، تو اسے یہ معلوم ہونا چاہیے کہ یہ تیمم کر رہا ہے یہ وضو کے بدلے ہے یا غسل کے بدلے، ٹھیک ہے۔ یہ آپ کا ہے تھیوری، یعنی آپ نے اس میں کتاب میں پڑھ لیا طریقہ اور عبارت کو سمجھ لیا، لیکن اب عمل کے اعتبار سے آپ ایسا کر لیں گے، شاہد صاحب ساجد صاحب، عمل کے اعتبار سے آپ اسی طرح کریں گے؟ ذرا کر کے دکھائیے مجھے کیسے کریں گے، کیونکہ تھیوری الگ ہوتی ہے، پریکٹیکل الگ ہوتا ہے۔ کوئی تھوڑا آگے کر دو، کتاب ہٹا لو، وہاں رکھ دو۔ خیر، آج ہم نے تیمم کا طریقہ پڑھا۔ سب سے پہلے کہ تیمم کرنے کا طریقہ کیا ہے اور تیمم میں کیا 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 جاتا ہے، اعمال تیمم یعنی تیمم کے افعال، اس میں کیا کیا انجام دیا جاتا ہے۔ نمبر 1 زدن کف دست باہم بر چیزیں کہ تیمم برون صحیح ہے، سب سے پہلے دونوں ہاتھوں کی ہتھیلی کو ملا کر اس چیز پر مارنا جس پر تیمم صحیح ہے۔ نمبر 2 کشیدن ہر دو دست بر تمام پیشانی و دو طرف اون ارجوئی کی منہ سر روئی دست تا روئے ابروہا و بالائی بینی۔ نمبر 2 دونوں ہاتھوں کو کھینچیں گے پوری پیشانی پر اور تھوڑا سا اطراف میں، پیشانی اس کے تھوڑا سا اطراف میں، از جائی کے وہاں سے کہ جہاں سے سر کے بال اگنے شروع ہوتے ہیں، اور کہاں تک کھینچنا ہے؟ تا روئے ابروہا و بالائے بینی، ابروہا اور بالائے بینی یعنی یہ ناک کے اوپر تک، ناک کے اوپر والے حصے تک۔ نمبر 3 کشیدن کف دست چپ بر تمام پشت دست راست، دائیں ہاتھ کشیدن کف دست چپ، بائیں ہاتھ کی ہتھیلی، دست چپ یعنی بائیں ہاتھ، کف مانے ہتھیلی، بائیں ہاتھ کی ہتھیلی کو کھینچیں گے کہاں؟ دائیں ہاتھ کی پوری پشت پر۔ نمبر 4 کشیدن کف دست راست بر تمام پشت دست چپ، دائیں ہاتھ کی ہتھیلی کو کھینچیں گے، دست راست یعنی دائیں ہاتھ، کف مانے ہتھیلی، کشیدن کھینچنا، دائیں ہاتھ کی ہتھیلی کو کھینچیں گے بائیں ہاتھ کی پشت پر، پشت یہ حصہ ہوتا ہے۔ تمام کارائے تیمم باید، تیمم کے تمام کاموں میں چاہیے، واجب ہے بقصد تیمم و برائے اطاعت دستور الہی انجام شود، کہ پورا جو امور انجام دے، کام انجام دے تیمم کے، یہ تیمم کی نیت سے ہونے چاہیے اور اللہ کی اطاعت اور اس کی فرما برداری کے لیے ہونے چاہیے، اس کے حکم کو انجام دینے کے لیے ہونے چاہیے۔ وہ ہم چنین باید معلوم کند، اسی طریقے سے ضروری ہے معلوم کند یعنی معلوم ہو اسے، جو تیمم کر رہا ہے اسے پتہ ہونا چاہیے کہ میں تیمم جو ہے بجائے وضو است یا غسل، یعنی کہ میرا تیمم جو ہے وہ وضو کے بدلے ہے یا غسل کے بدلے ہے۔ جو شخص تیمم کر رہا ہے اسے معلوم ہونا چاہیے، اسے پتہ ہونا چاہیے کہ اس کا غسل وضو کے بدلے ہے یا غسل کے بدلے ہے۔ آج اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔
باقی کل انشاءاللہ، والحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، فی امان اللہ۔